وہ حالت نماز میں جب انہوں نے چہرے پھیرے ہوں گے ان کے اندر ایک کشمکش نہیں ہوئی ہوگی؟ ایک کشمکش ہوئی ہوگی. مسئلہ کہتا ہوگا قبلہ ادھر ہے، عقل کہتی ہوگی قبلہ ادھر ہے، عشق کہتا ہوگا قبلے کا قبلہ ادھر ہے. عقل کہتی ہوگی چہرہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، قضا کرنی ہوگی. عشق کہتا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. آج آقا کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، نماز تو پھر پڑھ لیں گے، دیدار کی قضا تو نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی بات عشق سمجھاتا ہوگا کہ اور سمت قبلے کو چھوڑ کر اور طرف چہرے پھر جائیں تو نماز ٹوٹتی ہے، مگر قبلے سے چہرہ پھرے اور آگے قبلے کا بھی قبلہ ہو تو نماز ٹوٹتی نہیں، نماز کمال پاتی ہے، نماز کمال پاتی ہے. یہ مقتدیوں کا حال ہے. کن کا حال ہے؟ ان صحابہ کا جو مقتدی تھے. اور ذرا امام کا حال بھی پوچھ لیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آواز جو سنی اور ایک عجیب سما قائم ہو گیا، انہیں بھی اندازہ ہو گیا. فناکس ابو بکر علی عاقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. انہوں نے خیال کیا کہ شاید آقا باہر تشریف لے آئے ہیں نماز کے لیے. ایڑیوں کے بعد واپس مصلی چھوڑ کے پچھلی صف پہ آنے لگے. مصلی چھوڑ دیا. نماز میں مقتدی سمت بدل گئے، امام مصلی چھوڑ گیا. ہائے ہائے ہائے، مقتدی سمت بدل گئے، امام مصلی چھوڑ گیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا فاشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر. حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا بس جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، تم اپنی نماز مکمل کر لو. نہیں فرمایا نماز کا اعادہ کر لو، تو تمہاری نمازیں ٹوٹ چکی. امام نے مصلی چھوڑ دیا، مقتدی چہرے بدل گئے، رخ بدل گئے، نماز کہاں رہی؟ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی نماز کا اعادہ کر لو، دوبارہ پڑھ لو. نہیں، دوبارہ پڑھنے کا حکم تب دیتے کہ حضور علیہ السلام خود بھی جانتے کہ نماز ٹوٹ گئی. فرمایا اتموا صلاتکم. اس حکم رسول نے مہر تصدیق ثبت کر لی کہ اگر اول سے آخر تک سارا وقت چہرہ مصطفیٰ کی طرف رہے تب بھی نماز کامل ہے، تب بھی نماز کامل ہے. اس لیے علامہ نے حضرت بلال کی شان میں کہا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. نماز ہی یہ تھی کہ میں اپنی نماز پوری کر لوں. تو میں عرض کر رہا تھا کتنا فرق ہے. وہ اپنی نمازیں حضور علیہ السلام کو تک رہے، دھیان نہیں گیا ہوگا، ہمت نہیں لگی ہوگی، ادھر خیال نہیں گیا ہوگا، مستغرق نہیں ہو گئے ہوں گے. دل و جان، ذہن، قلب، فکر، سوچ، عمل، جسم سب کچھ غرق ہو گیا دیدار یار میں. اور آقا فرما رہے ہیں نماز ہو رہی ہے، جاری رکھو، پوری کر لو. اور ہم یہ سوچتے پھرتے ہیں کہ اگر خیال حضور علیہ السلام کی طرف چلا گیا تو نماز ہوئی یا نہیں. ہم نے نماز کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، نماز کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، اور ہم نے توحید کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو قرآن سمجھتے اور آپ کے وجود کو اسلام سمجھتے. صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، چہرہ مصطفیٰ کو قرآن سمجھتے، وجود مصطفیٰ کو اسلام سمجھتے. دی ہماؤس کے قائل تھے. اس لیے عظمت اسلام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ ایک تعبیر ہے، اس کی 20 تعبیرات اور بھی ہو سکتی ہیں، مختلف مواقع پر مختلف جہتوں سے بات ہو سکتی. اس وقت ایک جہت عشقی کے حوالے سے بات کی، جہت عشقی کے حوالے سے بات کی.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر دلالت کرنے والے مقامات میں سے ایک عظیم مقام نبوت کو سمجھاتی ہے یہ آیت۔ ہم نے اس آیت کو نور بشر کا جھگڑا بنا لیا ہے، جیسے حضور کا خیال آنے کو جھگڑا بنا لیا ہے، اور اتنا بھی خیال نہ کیا کہ جب نماز میں سلام جو کیا جا رہا السلام علیک ایھا النبی، سارے مسئلے ہی ختم ہو گئے، یہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے تھے۔ رب کائنات نے اپنی نماز میں جب اپنے حبیب پر سلام رکھ دیا تو مزید جھگڑے کی کوئی بات رہ گئی؟ اپنی نماز میں اپنے حبیب پر سلام رکھ دیا کہ کہو سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس میں حکایت اور انشاء کی بحث میں نہیں پڑتا، یہ انشاء ہی ہے، حکایت نہیں ہے، انشاء ہی ہے، مگر انشاء اور حکایت کی بحث میں نہیں پڑتا۔ اگر حکایت بھی لے لیں تو حکایت رسول ہی ہے نا، انشاء ہو تب بھی دھیان ادھر گیا، حکایت ہو تب بھی دھیان ادھر گیا۔ حکایتن ہو تو حریم یار میں حضور یار ہوا، جنہوں نے حکایت کہا اس کو کہ یہ حکایتن معراج کی رات کا واقعہ، تو تب بھی دھیان تو گیا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور موجود ہے اور ساری نعمتیں حضور کے صدقے سے مل رہی۔ فتح الملہم میں شرح موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں خیال کرو کہ حضور موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری نعمتیں واسطہ رسالت سے مل رہی ہیں، اور یہ محسوس کر کے کہ ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے واسطے سے مل رہی ہیں، یہ جان کر تشکراً پھر حضور کی بارگاہ میں سلام کر۔ یہ تعبیر کس نے کی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے فتح الملہم صحیح مسلم کی شرح ہے۔ تو اگر یوں حکایت ہو گئی تو دھیان تو تب بھی اسی بارگاہ میں گیا، یہ سارا دھیان ہی تو ہے کہ خدا کے حریم یار میں حضور کو حاضر جان، حریم یار میں حضور کو حاضر جان، اور محسوس کرو کہ ساری نعمتیں آقا کے صدقے سے مل رہی ہیں، اور جب یہ ادراک اور معرفت ہو جائے اس پر تشکراً کہو سلام ہو آقا آپ پر۔ یہ ہے حکایت، تب بھی ادھر ہی دھیان ہے۔ اور انشاء کیا ہے؟ وہ سیدھا آقا کو تک لو، جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا بحضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشخصہ الکریم وقل السلام علیک ایھا النبی، اپنے دل میں جھانکو اور حضور کو حاضر جانو، اور حضور کے وجود پاک کو تک لو، اور مستغرق ہو کر آقا کے تصور میں پھر سامنے جان کر کہو آقا آپ پر سلام عرض کرتا ہوں۔ انشاء ہو یا حکایت مفت کے جھگڑے ہیں ہم نے بنا رکھے، مفت کے جھگڑے۔ بات اتنی ہے کہ حضور سامنے ہیں، غلام سلام عرض کر رہا ہے، خواہ سامنے مدینہ کے تصور میں ہے خواہ سامنے حریم ملکوت میں۔ تو ہم اس جھگڑے میں پڑتے ہیں کہ خیال آ گیا تو نماز ہوگی یا نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جس نماز میں یار کا خیال نہیں وہ نماز ہی نہیں، جس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ یہ حق ہے، ایمان سے حق بات ہے، جو نماز آقا کے خیال سے خالی ہے وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ دین ہماؤس، دین سارا وہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے میں نے عرض کیا ہم ہر بات میں جھگڑے نکالتے ہیں، اس لیے اس آیت کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ جھگڑے کا موضوع بنا لیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اس آیت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم نے اس میں بھی جھگڑا ڈال لیا، اور جھگڑا کیا ڈال لیا کہ اس کو نور و بشر کا موضوع بنا لیا، اور کہا دیکھا اس آیت میں درج ہے کہ حضور بشر ہے، آپ کہتے ہیں نور ہے، تو یہ بھی نور بشر کا جھگڑا بن گیا۔ دوستو یہ بات بھی آج سمجھ کے جائیے کہ نور اور بشر میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، نور اور بشر میں کوئی جھگڑا اور تضاد ہے ہی نہیں، یہ ہمارے دماغ کا تضاد ہے، یہ ہمارے اندر کا ایک فتنہ ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، اللہ پناہ دے۔ نور اور بشر میں کوئی جھگڑا اور کوئی تضاد، چونکہ بشر کا الٹ نور نہیں ہے، اور نور کا عکس
बशर नहीं, याद रखो। दो मुतजाद चीजें हो ना, जैसे दिन और रात, आप कहेंगे ना भाई या दिन है या रात है, दोनों जमा नहीं हो सकते। हम कहेंगे दुरुस्त बात, दिन और रात मुतजाद चीजें हैं, या दिन होगा या रात होगी, दो में से एक होगा, दोनों एक वक्त नहीं हो सकते, ये बात दुरुस्त है। आप कहेंगे या धूप है या साया है, ये मुतजाद है, दोनों एक वक्त नहीं हो सकते। कहें भाई एक ही जगह पर धूप भी है और साया भी, ये तो नहीं हो सकता, ये धूप होगी या साया होगी। आप कहेंगे कड़वा है या मीठा है, ये दो मुतजाद हैं, इनका आपस में टकराव है, एक होगी चीज या कड़वी होगी या मीठी होगी, ये नहीं हो सकता कि दोनों बैक वक्त, एक ही चीज बैक वक्त होगी भी हो मीठी भी हो। तो जिस तरह ये तजाद हैं और दोनों एक वक्त में जमा नहीं हो सकते, इस तरह याद रख लें नूर और बशर में इस तरह का कोई तजाद नहीं है। ये मुतजाद जिनसे है ही नहीं कि ये जमा ना हो सके। ये तो इस तरह हैं जैसे कोई कहे कि फलां का बाप और मेरा उस्ताद, फलां का बाप मेरा उस्ताद, ये दो बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। जो मेरा बाप है, मेरा वालिद गरामी है, वो दूसरे अपने शागिर्दों का उस्ताद है, जात एक ही है, शागिर्द की निस्बत से उस्ताद है, औलाद की निस्बत से बाप है। क्या झगड़ा हुआ इसमें? आप मुनाजरे कर रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, फतवा लगा दिया, या बाप होगा या उस्ताद होगा, दो चीजें तो नहीं हो सकती, या बाप कहिए या उस्ताद कहिए। अल्लाह आपको हिदायत दे, इसमें झगड़ा क्या है? एक ही शख्स औलाद के लिए बाप है, शागिर्दों के लिए उस्ताद, बस सादा सी बात हो गई, कोई झगड़ा नहीं। कोई कहे एडवोकेट, क्या एडवोकेट और बाप नहीं हो सकता? भाई एडवोकेट और बाप, फादर और एडवोकेट इकट्ठे नहीं हो सकते। एडवोकेट उसका प्रोफेशन है, बाप होना औलाद की निस्बत से उसका मनसब है। इनमें कोई तजाद है? बस ये इसी तरह की बात है नूर और बशर, जैसे बाप और उस्ताद। बशर होना सुभान अल्लाह,